ہمارے والد نے ہماری ضروریات کو پورا کیا. وہ بوڑھے تھے اور ہم ان کی آخری عمر کی اولاد, اور وہ بڑے مشکل لمحے تھے جس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے. اگر وہ گھڑیاں ہمیں یاد آئیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. لیکن انہوں نے ہمیں اس کے باوجود بھی رزق حلال دیا, مشکوک رزق سے بھی ہمیں بچایا انہوں نے. بلکہ ایک مشکوک سے آگے بھی درجہ ہے کہ رزق مشکوک نہیں ہوتا, رزق خالص ہوتا ہے. لیکن جو ہے وہ اس میں آپ اپنے وقار کو مجروح کر کے یا کسی سے وقتی فائدہ حاصل کر کے اس رزق کو حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمیں اس سے بچایا. اس کی صرف میں 2 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں. میرے والد گرامی کپڑے کا کام کرتے تھے, اور دنیا کے اوپر کسی نے ایسا دکاندار نہیں دیکھا ہوگا جو دکان بند کر کے رکھتا ہو. وہ کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور میرا وقت ضائع کرتے ہیں, میں نے قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے. تو جو گاہک آتا تو دروازے کو دستک دیتا, قرآن مجید بند کرتے, دروازہ کھولتے, ہاں بھئی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا یہ لینا, لیا, فارغ, پھر دروازے کو نکلا. ایسا بھی کوئی تاجر دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر. تو اس میں جب وہ کپڑا رکھتے تھے تو اس میں انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ جو مہنگا کپڑا تھا 30 روپے گز ہوتا تھا, اور جو درمیانہ تھا وہ 20 روپے گز, اور اس سے نیچے ہے 15 روپے, 12 روپے, 10 روپے, اس کو 6 روپے گز بھی مل جاتا تھا. اب تو کہیں نہیں ملتا. تو انہوں نے ایک ریشو رکھی تھی کہ 10 پہ 1 روپیہ, تو جو 20 روپے گز کپڑا تھا وہ 21 روپے گز بیچتے تھے, 21 روپے اس سے لیتے تھے. اور جو 30 روپے فی گز کا ہوتا تھا اس سے جو ہے وہ 31.5 لیتے تھے. وہ باقاعدہ اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا. اب مجھے بتاؤ اس ریشو سے اپنے خاندان کی پرورش کرنا اور اتنی گراں ذمہ داریاں کیسے بندہ عہدہ برا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ رزق کی کثرت کی بات کرتے ہیں. ہم نے آنکھوں سے برکت دیکھی ہے. کثرت اور چیز ہوتی ہے, برکت اور چیز ہوتی ہے. تو جو میں بات بتانے لگا ہوں, میرے بیٹے بھی بیٹھے ہیں اور آپ سارے میرے روحانی منتسب ہو میرے ساتھ, اور آپ نے آگے اپنے نسلوں کی تربیت کرنی, اور اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اپنی اولاد کو کس طرح کی تربیت دینی. تو وہ جو کپڑا بیچتے تھے اس کے اندر لٹھا بھی ہوتا تھا. تو جب کوئی کفن کے لیے کوئی فوت ہو جاتا اور کفن کے لیے لینے آتا تو وہ جو لٹھا بیچتے اس کے اوپر وہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے, وہ جو قیمت خرید تھی اس پر دیتے تھے. تو ان کا شعور یہ تھا کہ یہ کمائی میری اولاد نے کھانی ہے, تو میں ان کی تربیت کر رہا ہوں, تو یہ بھی پیسے ان کی تربیت میں نہیں لگنے چاہیے. اور دوسرا, چونکہ یہاں دیہات کے کافی لوگ بیٹھے ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے لیے جو ادب اور احترام کا لوگوں کے دل میں مقام تھا اور جو محبت تھی, تو وہ کاموں کے سے یہاں اس وقت یہ چنگچی بھی نہیں تھی, کوئی یہاں پیک اپ بھی نہیں چلتی تھی, تو اس وقت ٹانگے وغیرہ چلتے تھے. تو کبھی بزرگ تشریف لاتے تو کسی ٹانگے پہ بیٹھتے, وہ فخر محسوس کرتا اور پھر وہ آپ سے کرایہ نہ لیتا, آپ بڑا زور بھی دیتے تو زیادہ تر لوگ نہ لیتے. تو وہ کپڑا لے کر کے آتے, تو وہ پھر یہ جو راج باغ آ رہا ہے, یہ تقریباً یہاں ٹول پلازا جہاں بنا ہے اس سے پیچھے ایک جگہ ہے, وہاں اتر جاتے اور وہ 1.5 من کا بورا سر پہ اٹھا کے یہاں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ تانگے والا وہ میرے سے کرایہ نہیں لے گا, تو اس کی بھی تو روزی کا مسئلہ ہے نا. تو وہاں سے اٹھا کر کے سر پہ لے کر کے آتے, اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ جو اخراجات کپڑے کے اوپر پڑتے وہ کم ہوتے, اور وہ خود اپنے اوپر لے لیتے تاکہ گاہک کے اوپر یہ بوجھ نہ آنے پائے. یہ ہے ان کی تربیت کا رنگ. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی اولاد کے لیے سال رزق کے لیے کوشاں رہنا, اور اس کے لیے محنت کرنا, اور شعوری جدوجہد اور شعوری محنت میں لگے رہنا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے ہماری جو سال تربیت کی, آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ پورے ملک میں, پوری دنیا میں جو فیضان اور جو نور کتاب رحمت کا پھیلا ہے, یہ ان کا دیا ہوا سبق ہے جو ہم نے کوشش کی کہ اس کو یاد کریں اور پھر